مرے. یہ بہت ہی ہمیں افسوس ہوا. دوسرا ہم خوش آمدید کرتے ہیں جس میں وظائف ہے بلوچستان کے لیے انہوں نے رکھے تقریباً 5000 کے قریب. تو اس میں اس کو تھوڑا وضع کرنا چاہیے تھا کہ فاٹا کو بھی اس میں انہوں نے ڈالا ہے اور اس میں ساحلی بیلٹ کے لیے الگ وظائف ہے. یہ اچھی بات ہے کیونکہ ایجوکیشن سیکٹر بلوچستان کے اندر پسماندہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اور اسکالرشپ دیا جائے. اور اس میں جو کچھ چیزیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، دیکھیے ہم نے خود تجویز دی تھی کہ لگژری ایٹم پہ پابندی ہو، وہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس دفعہ ابھی جو ذکر ہوا 400 ایٹم پہ انہوں نے ڈیوٹیز ٹیکسز اور بڑھائے. دیکھیں بلوچستان میں زیادہ لوگ لینڈ روٹ سے کام کرتے ہیں، ان کی ایکسپینڈیچر امپورٹ میں بہت زیادہ خرچہ ٹرانسپورٹ کے مد میں آتا ہے. تو اگر یہ ریلیف دیکھیں لینڈ روٹ میں جو امپورٹر ہیں ان کو دی جائے، کیونکہ بلوچستان میں یہی لوگ ہیں جو یہ کوئٹہ چیمبر کی بدولت، یہی بارڈروں میں جو ریونیو آج جنریٹ ہو رہا ہے یہ یہی لوگوں کی بدولت ہو رہا ہے. تو خدا را ہمارے تاجر پہلے سے پریشان ہیں. یہ جو ایٹم انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں ان کو ہم پھر چیک کریں گے، اس پہ لینڈ روٹ پہ پابندی نہ ہو. یہ اور دوسرا جو انڈسٹری پہ بجلی کا انہوں نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم بالکل متواتر ان کو بجلی فراہم کریں گے، کیونکہ یہاں تو بدقسمتی یہی ہے کیونکہ آپ کوئی مال کی بھی آرڈر دیتے ہیں اس کی وجہ سے باہر ملک آپ کی جو وہ نام خراب ہوتا ہے. وجوہات ہمارے یہاں بجلی کی نہ ہونا ہے. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس پہ. دوسرا جو اسپیشل زون سی پیک کے ذکر ہوا 9 اسپیشل زون کا، اور اس میں سے منسٹر نے 2 کا ذکر کیا کہ اس کو ہم جلدی فنکشنل کریں گے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بھی بلوچستان سی پیک کا اصل وہ گوادر ہے، بلوچستان ہے. تو یہاں پہ بھی جو زون ڈکلیئر ہوئے تھے ان کی یوٹیلٹی سے لے کے تمام ڈیولپمنٹ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. یہ ہمیں کیونکہ ہمارا بلوچستان پہلے سے پسماندہ ہے یا معاشی صورتحال صحیح نہیں ہے، تو اس پہ ان کو ڈالنے چاہیے تھے جو 9 اسپیشل زون تھے. دیکھیں باقی جو ٹیکس کے مد میں چیزیں بڑھائی گئی ہیں جس میں سب سے اہم ایک سب سے بڑا تکلیف دہ مجھے ہوا کیونکہ کنسٹرکشن جو یہاں پہ 4 سال میں جو حکومت آیا اس نے کہا میں نے ریلیف دی ہے، لیکن میں خود اس فیلڈ سے ہوں. آج لوگ درپدر ہے. میں آپ کو بتا دوں 80,000 کی سریا آج 2,10,000. سیمنٹ آپ کو 1,100 روپے تک پہنچا ہے، باقی لیبر سے لے کے ہر چیز. تو لوگ کہاں سے پورا کریں گے؟ بلوچستان جیسے پسماندہ علاقوں میں جو لوگ بیچارے کچے مکانات میں رہتے ہیں وہ کوئی پکا مکان بنا ہی نہیں سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کنسٹرکشن جو وہ ہے اس پہ ریلیف دینی چاہیے تھی تک تھوڑا بہت ہی ٹک جو ہمارے یہاں لیبر سیکشن ہے وہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اور سیکٹر ہے ہی نہیں بلوچستان میں. اور خاص کر ایگریکلچر پہ سولر پہ جو 17% سیل ٹیکس ختم کیے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بلوچستان میں خاص کر سولر پینل کی بہت ڈیمانڈ ہے. یہاں پہ بجلی نہ ہونے کی برابر ہے. تو ہمیں یقین ہے. اور ایگریکلچر میں بلوچستان سیکٹر میں ایک چیز ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ یہاں سبسڈی کے علاوہ یہاں لوگوں کو لون چاہیے تھا. اس میں بھی تمام جو کمرشل سیکٹر تھے ان کو پابند کیا جائے کہ بلوچستان میں ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ کریں اور ماہی گیری سیکٹر کو پروموٹ کریں. بہت بڑا علاقہ ہے ساحلی بیلٹ. تو مجھے یقین ہے کچھ چیزیں ہمیں بہت اچھے لگے جو انشاءاللہ اس میں اچھائی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو حالات ہیں ملک کی، کیونکہ یہ بہت ہی سخت ہے بجٹ، لیکن ہمیں یقین ہے آہستہ آہستہ یہ مشکلات بہتر ہو جائیں گے. تھینک یو. فدا صاحب ماضی کی نسبت ماضی میں کچھ چیزیں بھی اس میں بہتری تھی، کچھ پالیسیاں ہم اس کو اگر وضع کریں نا
اس میں خرابی نہیں تھی، انہوں نے بھی کچھ چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے بجٹ آتا ہے، اس کے بعد 3 مہینے کے بعد ایک دوسرا بجٹ آتا ہے، ہر 3 مہینے بعد ایک اور. اگر ایک بجٹ متواتر ابھی یہ بجٹ آیا اسی پہ، جیسے ٹارگیٹ انہوں نے 7,000 ارب FBR نے رکھی ہے، اگر اسی کو ٹارگیٹ بنا کے درمیان میں ٹیکس کو نہیں بڑھائیں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ ٹارگیٹ ان کے پورے ہو سکتے ہیں. آپ جب بڑھاتے ہو چیزیں، لوگ بیک اپ ہوتے ہیں، کاروبار بھی بیک اپ ہوتا ہے تو اور نقصانات ہوتے ہیں. یہ تو وضع ہے، میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں. 202 ارب آپ پورے پاکستان کے لیے رکھ رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے مد میں. اب مجھے بتا دیں 202 ارب، یہ تو تقریباً کتنے اربوں کا پروجیکٹ ہے. یہ کچھ لاکھ سے خزدار تک ہے. تو دیکھیں انہوں نے پورے پاکستان کا 202 ارب رکھا ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ جو وزیر اعظم نے ہم سے بلوچستان والوں سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر سکے. بالکل. اس میں دیکھیں پراپرٹی پہ ایک تو بدقسمتی انہوں نے ابھی جو بتایا کہ کسی کے نام اگر ایک گھر کے علاوہ 2 گھر ہوں گے تو اس پہ تقریباً 5% ایک سمجھو رینٹ لیا جائے گا. افسوس کے ساتھ دیکھیے پاکستان کی جو معاشرتی صورتحال ہے، یہاں لوگوں نے 2 3 شادیاں کی ہیں، تو گھر تو 2 3 رکھے، تو اس پہ اگر ایک گھر میں 2 گھر میں اور کرایہ دے سرکار کو، یہ دیکھیں نامناسب ہے. دوسرا یہ چیزوں میں بالکل فرق ہوگا. یہ دیکھیں اس چیزوں میں ٹیکس بڑھانے سے 1600 cc، ہاں ہم نے کہا تھا بالکل ہم ایگریڈ ہیں کہ 2400-500 cc سے آپ جو گاڑیاں ہیں بڑی لینڈ کروزر وغیرہ، اس پہ جتنی ٹیکس لگائیں وہ ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، اس کی امپورٹ بھلے بند کر لیں، تو جو بھی پیسہ یہاں درآمدات میں بچے گا وہ ملک کے لیے فائدہ ہے. تاجروں کہ ہم نے بولا ایک سخت بجٹ ہے، اس کے ابھی تک جو اثرات آگے ہوں گے، لیکن اگر اس کو پورا وہ کریں نا، اس کے بعد نیا منی بجٹ نہیں لائیں تو اس پہ تاجر، دیکھیں تاجروں کا بھی ایک ذہن ہوتا ہے. آج ہم بیٹھ کر اس کو ظاہر ہے اگلے 1-2 مہینے میں جب یہ امپیکٹ ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں تو اسی حساب سے کام کرنا ہوگا، لیکن اگلے 3 مہینے کے بعد ایک اور جب بجٹ آئے گا تو ہمارے لیے اور نقصان دہ ہوگا.